اسٹیبلشمنٹ نے خیبر پختونخوا میں عمران خان کو اپنے ہی مہروں سے شکست فائق دینے کی نئی حکمت عملی پر کام شروع کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق مقتدر قوتوں کی جانب سے گرین سگنل ملنے کے بعد سابق وزیر دفاع اور عمران خان کے سابق قریبی ساتھی پرویز خٹک ایک بار پھر سیاست میں سرگرم ہو گئے ہیں۔ پرویز خٹک نے کسی بھی جماعت میں فوری شمولیت اختیار کرنے کے بجائے سیاسی محاذ پر متحرک ہونے کا فیصلہ کرتے ہوئے 22 فروری کو مشاورتی جلسے کا اعلان کر دیا ہے۔ مبصرین کے مطابق پرویز خٹک کو سیاسی جوڑ توڑ کا گرو مانا جاتا ہے۔ ان کے خیبر پختونخوا میں متحرک ہونے کے بعد خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی ٹوٹ پھوٹ میں مزید تیزی دکھائی دے گی اور پارٹی مزید چھوٹے چھوٹے دھڑوں اور گروپوں میں بڑھ جائے گی، جس سے وفاقی حکومت کے لیے گنڈا پور سرکار کو قابو کرنا مزید آسان ہو جائے گا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق علی امین گنڈا پور سے صدارت واپس لے کر جنید اکبر خان کو پارٹی کی قیادت سونپنے کے بعد پہلے ہی پی ٹی آئی داخلی اختلافات اور انتشار کا شکار ہے، جبکہ اب پرویز خٹک کے سیاسی محاذ پر متحرک ہونے کے بعد پی ٹی آئی کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا۔ خیال رہے کہ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک نے سیاست میں واپسی کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ 22 فروری کو اپنے آبائی گاؤں مانکی شریف میں مشاورتی جلسہ کریں گے، جس میں ان کے بھائی لیاقت خٹک سمیت خاندان کے دیگر افراد بھی شریک ہوں گے۔ خاندانی ذرائع کے مطابق پرویز خٹک اور ان کے بھائی کے درمیان تعلقات خراب تھے، مگر دونوں میں صلح کے بعد اب دونوں بھائیوں میں معاملات بہتر ہو گئے ہیں۔ پرویز خٹک کے قریبی ذرائع بتاتے ہیں کہ پرویز خٹک کے بھائی لیاقت خٹک صلح کے بعد پرویز خٹک کی سرپرستی میں کام کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، جس سے پرویز خٹک کی سیاسی طاقت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ پرویز خٹک سیاست سے دوری کے اعلان کے بعد خاندانی معاملات کو درست کرنے میں مصروف تھے اور آخرکار بھائی کو منانے میں کامیاب ہو گئے۔ اب دونوں بھائیوں نے سیاسی محاذ پر اتفاق رائے سے مل کر آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تاہم یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پرویز خٹک کسی جماعت میں شامل ہونے والے ہیں یا اپنی کوئی نئی سیاسی جماعت بنانے جا رہے ہیں، کیونکہ ماضی قریب میں افواہیں گرم تھی کہ پرویز خٹک نون لیگ میں شامل ہونے والے ہیں۔ پرویز خٹک کے قریبی ساتھیوں کے مطابق پرویز خٹک کو مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے شمولیت کی پیشکش کی گئی ہے، تاہم انہوں نے فوری کسی بھی سیاسی جماعت میں شامل نہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پرویز خٹک نہ تو کسی سیاسی جماعت میں شامل ہو رہے ہیں اور نہ ہی وہ کوئی نئی سیاسی جماعت بنا رہے ہیں۔ 22 فروری کو ہونے والے جلسے میں بھی پرویز خٹک کے دوست احباب کے علاوہ کسی کو شرکت کی دعوت نہیں دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق پرویز خٹک اور ان کے بھائی مل کر جلسہ کر رہے ہیں، جس کا مقصد خاندان اور علاقے کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر دوبارہ جمع کرنا ہے۔ پرویز خٹک اور ان کے بھائی نے جلسہ کرنے کا فیصلہ تو کیا ہے، تاہم اسے غیر سیاسی سرگرمی قرار دیا جا رہا ہے۔ مقامی مبصرین کے مطابق پرویز خٹک کے جلسے کو فیملی گیدرنگ کا نام دیا گیا ہے، اس لیے 22 فروری کو کسی کو شمولیت کی دعوت نہیں دی گئی ہے۔ گیدرنگ میں صرف حلقے کے تمام مشران کو دعوت دی گئی ہے تاکہ اتفاق اور اتحاد کا پیغام جا سکے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے پرویز خٹک کو وفاق کی جانب سے سپورٹ ہو جائے۔ پرویز خٹک کو عہدہ دینے کے بارے میں بھی بات چیت ہو رہی ہے تاکہ صوبے میں پی ٹی آئی کو دبایا جا سکے۔ مبصرین کے مطابق مقتدر قوتیں سمجھتی ہیں کہ پی ٹی آئی کو دبانے کے لیے پرویز خٹک کا سیاسی طور پر متحرک ہونا ضروری ہے۔ پرویز خٹک سے اسی حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ پرویز خٹک کی ناراضی دور کی جا سکے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق 8 فروری کے انتخابات میں شکست کے بعد پرویز خٹک کے اسٹیبلشمنٹ سے گلے شکوے پیدا ہو گئے تھے، جو اب انہیں سیاسی اسپیس دے کر دور کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پرویز خٹک نے فی الحال کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ انہیں کس جماعت کے ساتھ چلنا ہے یا پھر وہ آزاد حیثیت سے سیاست کریں گے۔ آنے والے کچھ دنوں میں صورتحال واضح ہو جائے گی۔ دوسری طرف بعض دیگر تجزیہ کاروں کے مطابق پرویز خٹک اب صوبے کے سیاسی منظرنامے سے باہر ہیں اور ان کے لیے اب صوبے کی سیاست میں جگہ بنانا آسان نہیں ہوگا۔ ان کے مطابق پرویز خٹک پی ٹی آئی کی وجہ سے ہی کامیاب تھے اور نئی جماعت بنانے کے بعد انہیں اس کا بخوبی اندازہ ہو گیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ عام انتخابات سے پہلے پرویز خٹک کا پورا خاندان اقتدار میں تھا، تاہم پی ٹی آئی چھوڑنے کے بعد وہ خود ایم این اے تک نہ رہے۔ مبصرین کے مطابق پرویز خٹک حقیقت میں اسٹیبلشمنٹ کا مہرہ ہے۔ جب ضرورت ہوگی انہیں سامنے لایا جائے گا اور جب ضرورت نہیں ہوگی تو وہ منظر عام سے غائب رہیں گے۔ وہ اس کھیل کے کھلاڑی ہیں۔
उनके मुताबिक परवेज खटक के जरिए सूबे में पीटीआई को टफ टाइम देना शायद मुश्किल है, ताहम अगर परवेज खटक डिलीवर करने और पीटीआई को सूबे में तकसीम करने में कामयाब हो गए तो गंडापुर सरकार का मुस्तकबिल तारीक हो सकता है। ताहम अब देखना है कि परवेज खटक गंडापुर हुकूमत का जहर निकालने के लिए कौन सा कुलिया अपनाते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।